میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، اصلاح تلاوت کے عنوان سے 11ویں کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو قرآن کو عمدہ طریقے سے تلاوت نہ کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ ہے من لم یتغنى بالقرآن، کہ جو قرآن کریم کو تغنی کے ساتھ نہ پڑھے۔ اس کی تشریح اور تفسیر میں علماء نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جو ترنم کے ساتھ اچھے انداز سے نہ پڑھے یا کوشش نہ کرے اس کے لیے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو جہر نہ کرے، یعنی آواز کو تھوڑا سا نکال کر نہ پڑھے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ جیسے خاموش تلاوت کرتے ہیں اور صرف دیکھ کر سمجھتے ہیں دل ہی دل میں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ بعض نے کہا کہ ان کے لیے توجہ کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارا متبع نہیں کہلائے گا وہ شخص کہ جو جہر یعنی آواز نکال کر نہ پڑے۔ اور آواز نکالنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہوں، مطلب یہ کہ کم سے کم آپ اس کو سن سکیں۔ اور بعض علماء نے تغنی سے مراد یہ بھی لیا استغنا، کہ جو قرآن مجید پڑھ کر اپنے طبیعت اور اپنے دل کا استغنا اللہ سے نہ مانگے، جو اپنی اندر کی طبیعت کو غنی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی اچھی صفت ہے کہ آدمی اپنی طبیعت کو لوگوں سے بے نیاز کرے، لوگوں سے غنی کر دے اور اللہ کا محتاج رہے، اللہ سے لو لگائے، اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ تو فرمائے کہ جو قرآن پڑھ کر یہ کیفیات اللہ سے طلب نہ کرے، اس طرح کی چیزیں اپنے اندر یعنی کہ پیدا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ قرآن پڑھ کر پھر اسے طبیعت میں غنا نہ ہو اور اسے وہی لوگوں سے امیدیں رہیں، تعریف کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے لوگوں سے توقع اور امید رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو منفی اور بری صفات ہیں وہ طبیعت میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حدیث شریف بہت سے معانی کی متحمل ہے اور ہمیں کئی جہتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ رہنمائی کرنے کا ہمارے لیے باعث ہے، اور خاص طور پر حسن آواز کے حوالے سے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں اور عمدہ انداز سے پڑھیں۔ محض قرآن مجید مکمل کر دینا، محض قرآن مجید کا ختم شریف اور آپس میں اس حوالے سے بھاگ دوڑ کے بس میں جلدی سے جلدی پورا کر کے فلاں سے آگے نکل جاؤں، قرآن مجید پر قرآن مجید مکمل کر لوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اگرچہ آپ نے بظاہر 1 یا 2 قرآن مجید پڑھے ہوں لیکن عمدہ تلفظ کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھے ہوں، اور اس سے بھی زیادہ کمال یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی ہو، اور مزید کمال یہ ہے کہ اس پر پھر عمل کرنے کے لیے بھی آپ آمادہ بھی ہوں اور باقاعدہ عمل بھی کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ مسلسل پھر کمالات ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر بہتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس معلومات اور اس وضاحت کے بعد آج کی جو تلاوت ہم کلاس میں شامل کر رہے ہیں وہ سورۃ النصر کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی مشہور سورہ مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور بہت سے لوگ یقیناً نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس کی ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، الفاظ کے کچھ معانی بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورۃ النصر مدنی ہے۔ بعض علماء نے یعنی اگرچہ نزول اس کا مکہ مکرمہ میں ہوا لیکن چونکہ ہجرت کے بعد ہوا ہے اس لیے اس کو مدنی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی، بعض نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں جوق در جوق لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور اسی مناسبت سے فرمایا گیا کہ جب آپ یہ منظر دیکھیں تو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ کا ذکر کریں، تسبیح استغفار وغیرہ کریں۔ اور تسبیح اور استغفار یقیناً جس طرح اللہ کی کوئی نعمت حاصل ہو اس موقع پر بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ شکر میں شمار ہو، اور اسی طریقے سے جب کوئی آزمائش آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے لیے بھی کثرت سے توبہ اور استغفار اور اللہ کی حمد کرنی چاہیے، تو اس کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین مشکلات کو
دور فرماتا ہے۔ تو آج کی تلاوت ہم کر رہے ہیں سورۃ النصر، جس کو سورہ فتح بھی کہتے ہیں، سورہ تودیع یعنی الوداعی سورت بھی کہتے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع اس کے بعد کیا ہے، تو اس اعتبار سے الوداع کا بھی یعنی اس میں ایک تصور دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والفتح میں چونکہ ہا ہے آخر میں، اس کی اس انداز سے ادائیگی کہ جس سے بہت نمایاں محسوس ہو، ظاہر ہے کہ مشکل ہے، اس لیے کم از کم آپ کو خود کو آواز آ جائے کہ میں نے ہا کو پڑھا ہے، یہ کافی ہے۔ بعض لوگ اس کو زبر دے دیتے ہیں اس کی اظہار کے لیے، والفتح، تو اس انداز سے زبر بھی ظاہر ہے کہ یہاں پر پیدا نہ ہو، آپ کو آواز آ جائے کہ میں نے ہا کی ادائیگی کی ہے۔ اذا جاء نصر، یہاں پہ جاء میں مد ہوگا، یعنی حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، تو یہاں پر جا میں جو الف ہے اس کے بعد جب یعنی حروف مدہ میں کوئی حرف آ جائے اور پھر اس کے بعد حمزہ یا سکون آ جائے، جزم آ جائے، تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ مد کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ پھر مد کی بھی پھر مقداریں ہیں کہ 2 الف یا 3 الف و 4، اس کی پھر اقسام ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے تاکہ ہمارے عام ناظرین کو مشکلات نہ ہوں۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ جب قرآن میں مد دیکھیں تو پھر اس کو ایک الف سے بھی زیادہ کر کے آپ نے کھینچنا ہے۔ ایک الف کی ایک مقدار ہوتی ہے جو 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے، جو پہلے ہم بتا چکے، اس سے بھی زیادہ آپ کھینچیں گے، جیسے جا آپ دیکھیں گے مد لگی ہوئی ہے وہاں پر، اس کو زیادہ کھینچیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہاں پہ غنہ کریں گے، الناس، نون جب بھی مشدد ہو یا میم مشدد یعنی تشدید والا ہو تو اس پہ غنہ کریں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، الف ہے اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہاں وَاسْتَغْفِرْ کی را کے بعد ایک ہا ہے، ظاہر ہے اس پہ وقف بھی جیسے اگر کریں اور پھر ہا کی آواز بھی آئے، یہ ہا نہیں ہے، ہا ہے یہ، تو یہ بھی اسی طرح کہ آپ کو اس کی آواز آ جائے اور محسوس ہو جائے، اس کی اپنی آواز آپ خود سن لیں، یہ کافی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ، یا پھر ملا کر پڑھ لیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو یہ سورۃ النصر ہے۔ اس کا جو پیغام ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، نہیں ہم استغفار بھی کریں، حمد بھی کریں۔ اذا جاء، اذا مانے جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور اللہ کی طرف سے فتح۔ ورأیت الناس، رأیت مانے آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ لوگ اللہ کے دین کی، یہ ایک بشارت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس طرح دین میں داخل ہوں گے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ منظر دیکھا، اور بعد میں بھی اسی طرح سے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ افواجا فوج در فوج یعنی گروہ در گروہ، تو جب یہ منظر آپ دیکھیں فرمایا فسبح، سبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کیجیے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی کہ ایسی تسبیح کہ جس میں تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، اب اس میں سبحان بھی آ گیا تو سبح پر عمل ہو گیا، و بحمدہ کا تو بحمد ربک پر بھی عمل ہو گیا، تو اس لیے ایسی بھی تسبیح کرنی چاہیے۔ خالی سبحان ربی العلیٰ بھی پڑھتے ہیں رکوع میں، سبحان ربی سجدے میں، سبحان ربی العظیم رکوع میں، تو اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بھی بہت سے فضائل و کمالات ہیں، کبھی انشاءاللہ الگ سے اس موضوع پر بیان کریں گے کہ ان تسبیحات کی کیا کیا برکتیں اور فضائل ہیں۔ واستغفر، اور استغفار کیجیے، یہاں پر علماء نے لکھا کہ ای استغفر لامتک، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے، تو یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت دعائیں فرمائی، آج اس کا تقاضا ہے کہ ہم بھی کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کریں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں تو نماز پڑھا کریں، انہوں نے ہمیں ہر وقت یاد رکھا، ہم بھی سرکار کو یاد رکھیں۔ جمعے کی بابرکت رات ہے، کوشش کیجیے گا کہ کثرت سے درود شریف بھی پڑھیں، سورہ دخان کی تلاوت کیجیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، اگلے دن پھر جمعہ ہے، جمعے کی برکتیں حاصل کیجیے، جس قدر ہو سکے ان لمحات کو ہم کام میں لائیں، دعاؤں کی بھی کثرت کریں، استغفار کی بھی کثرت کریں، اور ان ساعتوں کو ہم ضائع نہ کریں۔
آخر میں فرمایا کہ انہو کان توابا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، یا بہت زیادہ توجہ فرمانے والا ہے، یعنی بندے جتنی توجہ کرتے ہیں اللہ اس سے زیادہ توجہ فرمانے والا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی کلاس تھی کہ جس میں سورۃ النصر کی کچھ فضیلت اور اس کی برکتیں آپ کے سامنے، یعنی جو اس کا پیغام ہے وہ بیان کیا، شب جمعۃ المبارک کے حوالے سے کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے، باقی حسن آواز کیا ہے، تغنی کیا چیز ہے، جو شروع میں ہم نے کچھ معانی بیان کیے، اس حوالے سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آج کی اس بابرکت رات کی بھی برکتیں عطا فرمائے، سورۃ النصر اور دیگر جو تلاوات ہیں ان کی بھی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود السلام کی بھی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔